مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 2 رمضان 1444 ہجری بمطابق 24 مارچ 2023۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد علی الحذیفی حفظہ اللہ۔ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے مومن مرد و عورت کی جماعت، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ایک ایسے موسم میں جس میں تقوی کا مقام و مرتبہ اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ لہذا تقوی کی رسی سے اپنے دلوں کو مضبوطی سے باندھ لو اور اس کے چشمے سے اپنے گناہوں کے میل کچیل کو دھو لو، کیونکہ یہی مضبوط، کڑا، محفوظ پناہ گاہ اور اعلیٰ زینہ ہے۔ پھر جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ اللہ عز و جل مخلوقات میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو فضیلت بخشتا ہے، جو اس کے وسیع فضل و کرم، عظیم عدل و انصاف اور بے مثال حکمت و دانائی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہی تمام امور کے حقائق اور خصائص سے واقف اور ان کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ پس اللہ عز و جل زمان و مکان اور اعیان و اشخاص میں سے انتخاب کرتا ہے، جگہوں میں سے سب سے مقدس، زمانوں میں سب سے افضل اور اعیان و اشخاص میں سب سے پاک باز اور مخلص افراد کا انتخاب کرتا ہے، اور انہیں فضائل کا مرکز، برکتوں کا محور اور نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ بس اس کے عظیم عدل و انصاف اور بے انتہا فضل و کرم ہی اس کے انتخاب و اختیار کا معیار ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور بے شک رمضان مہینے کی حیثیت دیگر مہینوں کے مقابلے میں وہی ہے جو زمانوں میں موسم بہار کی حیثیت اور تاج میں قیمتی ہیرے کی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس خوفناک صورتحال اور حیرت انگیز منظر پر غور کریں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور 3 بار آمین 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 فرمایا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ سے جبریل نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے پہ پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اور یہ بد دعا اس لیے ہے کیونکہ نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اطاعت و بندگی کے اسباب میسر ہیں، اور اس 1 مہینے کی مدت بھی مختصر ہے، اور اس میں اجر و ثواب اور نیکیوں کے مواقع بکثرت موجود ہیں۔ اگر باغیچہ موسم بہار ہی میں خیز زدہ ہو جائے تو پھر کس وقت اس میں رونق اور بہار آئے گی؟ اے مومن مرد و عورت، یہ اس باغ کی صبح نو ہے جو روشن ہو چکی ہے، اس کی ڈالیوں پر پرندے چہچہانے لگے ہیں اور اس کی آمد کے جھونکے باد صبا کی طرح چلنے لگے ہیں، اس کے پھولوں کی خوشبو باغ کے پھولوں کی طرح پھیلنے لگی ہے، خیر کے وہ دروازے جو بند تھے کھل گئے ہیں اور خزینے فضل و کرم کے جو ڈھیر جمع تھے بکھرنے لگے ہیں۔ لہذا خوشخبری ہے ان کے لیے جو دور ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد پھر عبادت میں لگ گئے ہیں۔ لوگ اس کے دروازے کے پاس ازدحام لگاتے ہیں، جو میٹھا چشمہ ہوتا ہے وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانی نفس و روح اپنے رب کی طرف اسی طرح دوڑتے ہیں جس طرح ایک سخت پیاسا انسان ابلتے چشمے کی طرف دوڑتا ہے۔ زبان اور تمام اعضاء و جوارح خیر و نیکی کی طرف اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح عمدہ نسل کا گھوڑا ریس اور مقابلے میں بھاگتا ہے۔ انسان اللہ سے کتنا بھی دور ہو جائے، اس کا دل کتنا بھی سخت ہو جائے، آنکھ جس قدر بھی خشک ہو جائے، اس کے دل کی پہنائیوں اور گہرائیوں میں موجود خیر و نیکی کے داعیات و جذبات باغیچہ ذکر کی طرف لپکتے ہیں اور عبادت کے عدم تسلسل
تسلسل کی وحشت سے کراہتے ہیں۔ ملامت کرنے والا نفس مرتا نہیں، اگرچہ اس کی طاقت و قوت ضعف و کمزوری کا شکار ہو جائے یا اس پر گناہوں کے زنگ چڑھ جائے، وہ خیر کی امید رکھتا ہے، اپنے رب اور آقا سے قریب ہونا پسند کرتا ہے اور اپنے ان مقامات تک پہنچنے کا شوق رکھتا ہے جہاں وہ راحت، سکون اور خواہش و آرزو کو پاتا ہے۔ نفس خیر کے اسباب پر مارے خوشی کے ایسے ہی جھومتا ہے جیسا کہ اونٹ ادی خانی پر جھومتا اور دوڑتا ہے۔ کتنی آنکھیں ہیں جو خشک ہونے کے بعد اس ماہ مبارک میں آنسوؤں کے بادل برسائیں، کتنے ایسے سخت دل ہیں جو سختی کے بعد اس میں نرم پڑ گئے، کتنے نفس ایسے ہیں جو اپنے رب سے دور تھے پھر اس میں قریب ہو گئے، یہ زبانیں ایسی ہیں جو زمانے تک لغو اور باطل امور میں مصروف رہیں پھر اس میں خیر کے امور میں پلٹ آئیں، اور کتنے اعضاء ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں سے روک دیے گئے پھر اس میں انہیں کھول دیا گیا۔ روزہ ایمان کے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، احسان کے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے جس پر اللہ کے علاوہ نہ کوئی مطلع ہو سکتا اور نہ جان سکتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں اخلاص و للہیت اور سچی عبودیت کے تمام معانی و مفاہیم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی صرف کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھتا ہے اور جو آدمی تقرب الہی کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے، دونوں کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کے درمیان بظاہر تمیز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے اس روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ میری وجہ سے اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار اپنے رب کی عبودیت و بندگی میں اس کی نگرانی کا خیال رکھتے ہوئے اور اس سے امید اور خوف رکھتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب کی عبودیت میں اپنی شہوتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، گرچہ تمام مخلوق کی نگاہیں اس سے دور ہوں۔ اے نجد کے نسیم صبح، جب بھی تم ان کا سلام لے کر آنا تو قافلے کی بات مت کرنا اور نہ محفوظ راز کو افشا کرنا، کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے تذکرے پر غیرت آتی ہے۔ اسی وجہ سے آیا ہے کہ روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روزہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بدلے ملنے والی عطا و بخشش بہت زیادہ ہے، کیونکہ بخشش دینے والے کی ملکیت اور اس کے جود و سخا کے بقدر ہوا کرتی ہے۔ وہ تمہیں کسی امید اور خوف کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ اسے عطا و بخشش کرنے میں لذت و چاشنی ملتی ہے۔ پرندے وہی اترتے ہیں جہاں دانے ڈالے جاتے ہیں اور سخی و فیاض لوگوں کے گھروں میں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دین اسلام کی نعمت خوب جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس دین میں عظیم عبادتیں مشروع کی گئی ہیں تاکہ بڑے اور عظیم مقاصد و منافع کی تکمیل ہو سکے۔ ان مقاصد میں سے کچھ یہ ہیں، ایک مومن کی صبر پر تربیت ہو، نفس کو شہوت سے روکا جائے اور اس کی حدت کو ختم کیا جائے، مالدار فقیر کی بھوک کی شدت کو محسوس کر سکے، نفس کا تزکیہ ہو اور دل کا آئینہ صاف ہو تاکہ اس کے نہا خانے میں قرآن کی تجلیات روشن ہو جائیں اور اس کی گہرائیوں میں ایمان کے راز بولنے لگے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت کے اخیر میں شکر گزاری اور حمد و ثنا پر بھارا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے، ہمیں ہر بدعت سے بچائے، حرفنے سے محفوظ رکھے۔ آپ نے جو سنا وہی میں نے کہا۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سب بھی مغفرت طلب کرے، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمد و ستائش کا مستحق و سزاوار ہے۔ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل ہوتی رہے جب تک بادل سے میہ اور بارش برستی رہے۔ اسی طرح آپ کی آل، صحابہ کرام اور آپ کی صداقت و سچائی کی گواہی دینے والوں پر حمد و صلات کے بعد، اے مومن مرد و عورت کی جماعت، بے شک مومن کے دل میں جو نیت جنم لیتی ہے اس کا آدمی کی اصلاح، اس کے کردار و اعمال کی درستی اور مخلوق و خالق کے ساتھ سلوک و برتاؤ پر بڑا
اثر پڑتا ہے، کیونکہ دراصل اعضاء و جوارح دل کا آئینہ ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح افعال و کردار دل کا آئینہ ہوتے ہیں، اور دلوں کو جلا نیت کی درستی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہ مومن کی سواری ہے۔ ذرا میرے ساتھ غور کریں کہ ماہ رمضان میں عمل و عبادت کس قدر دلوں کی صفائی اور اخلاص نیت کے ساتھ مرتبط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ مومن اپنے دل کا جائزہ لے، اس کا مراقبہ کر اور اس کی صفائی و پاکیزگی کا خیال کر، اور خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی طرف لوٹنے کے عزم و ارادے کی چنگاری اپنے اندر بھڑکا دے۔ خبردار، تیرے عزم کی تلوار کو راستے کی رکاوٹیں کند نہ کریں۔ بے شک دل کی سواری کے لیے سچے قصد کے ساتھ عزم و ارادے کی وہی حیثیت ہے جو خودی خواہ کی ہے، اور سنت رسول کی پیروی کرنے کی حیثیت پر کے رہنما جیسی ہے۔ رخت سفر باندھنے میں بہت معمولی مدت باقی ہے، لہذا اس سے غنیمت جان۔ اے مومن مرد و عورت، آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے اس دن آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آپ کے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر، اسی کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار رکھا ہے۔ اے اللہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو اس مہینے کو عزت و سربلندی کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا دے۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے اہلیت کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہو، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہو۔ اے مومنو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس کے شکر کے ذریعے سے طلب کرو۔